تو دو ٹویٹس ہیں ناظرین. ایک تو شاہین صاحب کی ٹویٹ تھی, انہوں نے شاہین صاحب نے ایک ذکر کیا کہ جی میں پشاور میں تھا اور میں وہاں کھڑا تھا ایک جلسے میں, اور ایک لڑکا تھا, اس نے ہاشم, انہوں نے ٹارگٹ کیا, شوٹ کیا, ادھر بیٹھے ہوئے تھے آرمی چیف اور مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان صاحب, انہوں نے کہا اسٹیج پہ تھے, ان کو ٹارگٹ کیا اور وہ نیچے ڈک کیا اور وہ بچ گئے. اچھا, اور انہوں نے یہ ضرور اوپر ٹویٹ پہ لکھا سوچنے والے دیکھ لیں یا سم تھنگ لائک دس, کہ وہ خود کہہ رہے تھے جی میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں, آپ اس گہری بات کو سمجھیں. خیر پرائم منسٹر صاحب کا یہ دیکھیں, انہوں نے شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ لمبا سا آیا, انہوں نے لکھا انگریزی میں, عمران خان کنٹینیوز ٹو انگیج ان اے وائلڈ سینسٹر اینڈ ملیشیس کیمپین اگینسٹ COS جنرل Asim Munir. His trick of using proxies to threaten the army chief of an assassination attempt has been badly exposed. After this methodically planned attack on the state symbols failed, he is clearly desperate and wants to coerce his way back into power, little knowing that the time of his politics of intimidation and violence and hatred is over. تو ایک تو عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ جی یہ آپ اپنے پراکسی سے کروا رہے ہیں. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائیلی کنڈیمنیبل اینٹکس ہے, اور عمران خان صاحب ہی کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہی از اونلی ایکسپوزنگ ہمسیلف, the core of which is defined by putting his personal interest. People of Pakistan and political parties stand behind their army chief and the armed forces like a rock and will thwart any attempt and conspiracy at undermining their prestige, honor and integrity. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا جواب ہے اور اس ٹویٹ کے حوالے سے. جی تو بتائیں متی اللہ. میں کیا کہہ سکتا ہوں, میرے خیال میں شاہین سے بھائی اس سے پہلے بھی بہت سی ٹویٹس کرتے رہے ہیں, اور وہ اسی طرح کی بہت حد تک وائلڈ ٹویٹس. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شاہین سے بھائی اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ دونوں پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, تو چاہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں یا کوئی انڈیا سے کوئی بندہ ایسی باتیں کرتا ہے یا امریکہ میں بیٹھ کے یا لندن میں بیٹھ کے کرتا, ان ساروں کی اہمیت کم از کم ہمیں برابر کی ہی دینی چاہیے, کیونکہ پاکستان کے قانون کے دائرہ کار میں شکنجے میں تو وہ نہیں آتے. تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے شاہین سے بھائی کی جو ہے وہ اب ایک طرف شہباز ہے اور دوسری طرف شاہین ہے, تو میرے خیال میں دونوں کی پرواز برابر کی جا رہی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کو اس پہ اتنا رد عمل دینا چاہیے تھا. دیٹس ویری انفارچونیٹ. ایک وزیر اعظم کے لیول کا آدمی, ایک باہر ڈسگرنٹلڈ جرنلسٹ اگر ایک بیٹھا ہے, تو اس کی ٹویٹ کے اوپر اس کو اتنی بڑی کنسپریسی بنا کے, اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک سازش ہے اور کنسپریسی ہے. اگر یہ پریس کانفرنس میں عطا طارق صاحب یہ بات کرتے تو چلو ہمیں سمجھ آتی, کیونکہ وہ آج کل کرتے ہی ایسے ہیں, چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر بڑی بڑی پریس کانفرنسیں کر دیتے ہیں, تو وہ اور بات تھی. مگر پرائم منسٹر شہباز شریف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ شاہین سے بھائی کی ٹویٹ کو اتنی اہمیت دیتے, کیونکہ اس سے شہباز شریف صاحب کا جو رد عمل ہے اس سے زیادہ کانسیکوینسز ہوں گے بجائے اس کے کہ جو شاہین سے بھائی کی ٹویٹ سے ہونے تھے. تو ٹینشن زیادہ ہوگی. جی آپ کا کامنٹ جی شعیب شاہین صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو ان کی ٹویٹ نہیں پڑھی تھی نہ پڑھنی تھی, لیکن جب پرائم منسٹر صاحب کی چل رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ کیا کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کے پرائم منسٹر کو آ کر بولنا پڑا, کون سی ایسی سازش ہوئی, کیا ہوئی. کئی باتوں لوگوں سے پوچھا کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہ بعد میں پتہ چلا کہ کنٹیکسٹ کوئی اور ہے, کہنے والے کوئی شاہین صاحب بھائی صاحب ہیں, اور وہ سارا اپنا ٹویٹ جو وہ خلاف لکھ رہے ہیں وہ خان صاحب کے خلاف لکھ رہے ہیں. وہ شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. اب 1 مہینے کے ظاہر پرائم منسٹر رہ گئے ہیں, اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ایسا پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی کنگ ہے یا ایک سپر پرائم منسٹر ہے جو اور فل پاورفل ہے, طاقتیں رکھتا ہے, اور یہ اس کے کوئی سبارڈینیٹ ہیں یا اس کے کوئی ترجمان ہیں جس نے آ کر کے ان کا دفاع کرنا ہے. اور اس کے اندر ایک سازش بھی ڈھونڈ لی انہوں نے کہ ایک صحافی صاحب کے پیچھے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور وہ پولیٹیکل پارٹی PTI ہے, اور وہ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ جو کہ اس وقت موسٹ پاپولر لیڈر ہیں خان صاحب, اور وہ جو کہ واحد فیڈریشن کی علامت میں ان کو سمجھتا ہوں بیکاز آف دی ریزنس کہ آج پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ان کی مقبولیت ہے. تمام گیلیکس سروے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں, لیکن چلیں یہ الیکشن ہوگا جب دیکھی جائے گی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام پاکستانی سب لوگ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے پیچھے کھڑے ہو گئے. دیکھیں اس نے اگر کوئی نا یہ مطلب کہ ایک جنرلی کہا جاتا ہے جو آرمی چیف اس کو آپ
ہاں مطلب آپ ہی از این آرمی جو نہیں، یہ پاکستان کے کہنے کی ضرورت ہے نہیں، یہ ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا اننیسری جو اور پھر آپ نے سازش کا منبع آپ نے زبان پار قرخان صاحب تک کیسے پہنچا دیا؟ یعنی یہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ دیٹ از دی ریزن کہ آج آپ 180 مقدمات میں جو آپ نے الجھایا ہوا ہے، یہ وہ سازشیں ہیں جس کو آپ نے بنیاد بنا کر اچھا جی چلیں یہ ٹویٹ پہ ذرا میں چاہوں گی کہ ان سے بھی سن لوں مظہر عباس صاحب سے. جی مظہر عباس صاحب فرمائیے. نہیں میں ایگری کرتا ہوں جو متی بات کہہ رہے ہیں اور ایون شعیب شاہین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید شاہین صبائی کے جتنے بھی فالوورز ہیں ظاہر اچھے خاصے فالوورز ہیں، انہوں نے جو چیز دیکھی ہو ان کا پڑھا ہوگا وہ تو پڑھا ہوگا، لیکن جب اس پر ریاکشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کا اپنا ریاکشن آتا ہے، کسی منسٹر کا بھی نہیں، کسی چلیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی، پرائم منسٹر ڈائریکٹلی اس کو جواب دے رہے ہیں، تو شاہین صاحبائی کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ شاہین صاحبائی کے ٹویٹ پہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جواب دے رہے ہیں. مجھے یہ خود پرائم منسٹر کے اندر کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. مطلب یہ فرسٹریٹڈ لوگ وہ اس طرح کی وہ ریاکٹ کرتے ہیں، ورنہ تو دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے، نارملی کسی بھی اس میں جب کوئی غلط انفارمیشن ہو، فیک نیوز ہو، ہمیں تو آج کل ایک ڈس انفارمیشن کا دورہ ہے، فیک نیوز کا دورہ ہے، کوئی بھی جس کی مرضی ہوتی ہے، اور ویسے بھی خاص طور پہ ہم نے الیکٹرانک میڈیا میں بھی دیکھا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا میں تو بہت زیادہ. الیکٹرانک میڈیا میں ریٹنگز حاصل کرنے کے لیے اور ڈیجیٹل میڈیا میں اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے آپ سنسیشن کریٹ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے فریڈم آف دا پریس کو اور رسپانسبل جرنلزم کو. اس کا کیا جواب دیں آپ کہ آپ اگر فیکٹس کو چیک کر کے اس پہ اسٹینڈ کر کے کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کے نہ سبسکرائبرز بڑھتے ہیں نہ آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہیں. ٹھیک تو آپ ٹھیک تو یہ جو ٹویٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے اندر فرسٹریشن ہے تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، ذرا ایکسپلین کریں. نہیں مجھے بتائیں نا کہ نہیں میں نہیں بتاؤں، آپ بتائیں. نہیں میں بتا رہا ہوں میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں نا کہ اس ٹویٹ کا جواب کیا پرائم منسٹر کو دینا چاہیے؟ ناٹ ایٹ آل. متی از رائٹ 100%. مسئلہ یہ کہ وہ کیوں جواب ماں سوائے اس کے کہ جیسے کوئی چیز جا کے ان کو ہٹ کی ہو. ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا، مجھے یقین ہے کہ کسی اور نے ان کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ اس کا جواب دیں. تو انہوں نے کیوں خود جواب دیا سوائے اس کے کہ وہ کوئی اندر کی ان کی فرسٹریشن ہے، وہ اگلی مرتبہ کے لیے نامنیٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، یا جو ہمارے یہاں جنرلی ٹرم یوز ہوتی ہے مور لوئل دین دا کنگ. اس سے زیادہ میں اس کا کیا جواب؟ بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی یہ تو قصہ تمام ہوا ٹویٹس کا.